ساتھ دقت اولاد کی وجہ سے، اور اس کے پیچھے جواب یہ جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ ایک زندگی میں دقت جو ہوگی آپ لوگوں کو اکثر دور دور تک محسوس ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی خواہش فائنڈنگ آؤٹ دا جسٹیفیکیشن فار دا ویز آف گاڈ، یہ تلاش میں ہے کہ خدا کے اعمال کی ہیومن برین کے ساتھ جسٹیفیکیشن تلاش کرنا یہ دفعہ ہے، وہ ڈیوائن عمل ہے، ڈیوائن جسٹیفیکیشن ہے۔ آپ اپنے ہیومن اعمال کی ہیومن جسٹیفیکیشن کی جب جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس گھبرانے کا مطلب ٹھیک ہے، تو آپ جو انسان کا عمل ہے نا وہ انسان جسٹیفائی کرے یا اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈے۔ خدا نے ایک وقت میں ایک کام کر دیا، دوسرے وقت میں اسی جگہ پر دوسرا کام کر دیا۔ بعض اوقات محنت کامیاب ہوتی ہے، بعض اوقات چانس کامیاب ہوتا ہے۔ آپ لوگ محنت کر کر کے اکثر لوگ اب مر گئے، محنت کر کے بڑی محنت کی ہے اپنی کی زندگی گزارنے اور بنانے کے لیے، جو موجود فارمولہ تھا پورا استعمال کیا، محنت کی، تعلیم حاصل کی، پھر محنت کی، نوکری حاصل کی، پھر محنت کی، کوئی بات اکٹھا کیا پیسہ، پھر محنت کی زندگی آسان بنانے کے لیے، پھر محنت کے باوجود جو ہے نا زندگی آخر میں دقت ہے۔ فارمولہ صحیح ہے، نتیجہ غلط ہو گیا انسان کا۔ جی آپ نے صحیح، کس نے کی؟ آپ نے صحیح۔ اب مطلب یہ ہے کہ فارمولہ صحیح ہے، نتیجہ صحیح نہیں۔ جبکہ دوسرا آدمی اس نے جو ڈیزائر نتیجہ تھا ہمارا، وہ جاتے جاتے تو کافی شروع کر دیتے اور اس کے بعد وہ نتیجہ ہو جاتا ہے جو آپ کے اعمال کے نتیجے میں نہیں برآمد ہوا۔ اب آپ جسٹیفیکیشن ڈھونڈو کہ اللہ نے کیا کیا ہے، یہ سمجھ آئے گی۔ ایک آدمی کے ساتھ ایک سلوک ہو رہا ہے اور دوسرے آدمی کے ساتھ انہی حالات اور انہی پرامسز میں ایک اور سلوک ہو رہا ہے، تو ایک نلائق آدمی بادشاہ بن جاتا ہے اور دانا آدمی جو ہے نا ملازمت ہی حاصل کرتا ہے، بیچارہ پاگل ہو جاتا ہے۔ کہتے میں دانا ہوں، اب دانائی کیا کرے جب تک نصیب کا دانا ہو؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ نصیب جو ہے اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، اس کا تعلق فارمولے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے چانس ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کام کے پیچھے ڈیوائن لاجک تو ہو سکتی ہے، ہیومن لاجک نہیں ہے۔ لہذا خدا کے کاموں کو ہیومن جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کبھی اس کی تلاش بھی نہ کریں۔ ویسے بڑی ڈریشن بھی کبھی تلاش کرنا چاہو کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے۔ ایک واقعہ دولت بعض اوقات کسی آدمی کو بہت نیک بناتی ہے، احسان ہو جاتا ہے اس پر، نیکی کی راہ پہ جانے جاتا ہے، آج عمرہ اوقات خراب ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات دولت جو ہے یہی گمراہ کر دیتی ہے۔ کہتے آپ کی گمراہی کی سبب کیا ہے؟ دولت، فراوانی۔ تو ایک چیز ایک آدمی کے لیے راحت ہے، وہی چیز دوسرے آدمی کے لیے مصیبت ہے۔ تو بھائی دولت کی وجہ سے ہے، برعکس اس کے بعض اوقات غریبی جو ہے انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور بعض اوقات غریبی جو ہے یہ گمراہ کر دیتی ہے، کافر کر دیتی ہے۔ چلے جو ہماری زندگی ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے، گمراہ ہو گئے، کافر ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کام کو پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو وہ کر رہا ہے اس کو آپ مان، باقی اعمال کا نتیجہ اولاد کی شکل میں۔ تو اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ اولاد آپ کی تعلیم
دینے کی صلاحیت کی وجہ سے نیک ہوتی ہے تو پھر آپ یہ کہو گے آپ کی تعلیم دینے کی صلاحیت ٹھیک نہیں تھی. کہ صلاحیت کے نام ہے اولاد کا بہتر ہونا، یا کالج اسکول کا نام ہے اولاد کا بہتر ہونا، یا ماحول سوسائٹی کا نام ہے اولاد کا بہتر ہونا، یا اس میں اتفاق کا نام ہے، یا فارم لٹریچر کا نام ہے، یا آپ کے ٹی وی کے نام ہے، یا آپ کی وی سی آر کا نام ہے، یا جو بھی آپ کے غفلتیں موجود ہے اس کی وجہ سے اولاد بگڑ گئی. یہ وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہے. دوسری وجہ ہے کہ جو ماحول آپ نے دیا اولاد کو، آپ کے والدین نے آپ کو نیکی کا اس نے کچھ اثر دیا، تاثیر دی. کم از کم آپ کے سامنے نمازیں روزہ حج نکال کی پڑھتے رہے، اور آپ نے ابھی اولاد کے سامنے وی سی آر لیا، اولاد کے سامنے استعمال کیا، اولاد دیکھتی رہی اور آپ کے اعمال سے اپنے اعمال کا راستہ جسٹیفکیشن ڈھونڈتی رہی. آپ کی ہلکی خامی جو ہے نا اولاد کے لیے جواز ہے تمام. تو آپ نے اللہ کے لیے بھی نیکی نہ کی، آپ نے مستقبل کے لیے نیکی نہ کی، اولاد کو دیکھ کر بھی نیکی نہ کی. ایک جگہ پر جوان بچے ہوں، بیٹیاں ہوں، بیٹے ہوں، بوڑھے والدین ہوں، پاگل بیوقوف ہوں، اور اولاد کے سامنے آپ بے باک پل میں دیکھ رہے ہو اور اولاد کو ترغیب دے رہے ہو تو اولاد کہنا نہیں مانتی. تو پہلے آپ ہی پاگل ہے تو وہ کرنے کا سمجھائے گا. تو نے اولاد کے سامنے وہ جو حجاب ہے باپ بیٹے کا اور ماں بیٹی کا وہ تم نے ختم کر دیا. اب تم برباد ہونے کی تیاری کرو، کیونکہ وہ واقعہ جو تھا وہ آپ نے ختم کر دیا. کم از کم اگر برائی تھی تو اولاد سے تو چھپانے تھی نا، تاکہ آپ کا نیکی کا روپ بھی رہتا. عمر تو آپ کو تھی بڑی، روپ تو تھا اسی رشتے کا، کچھ نہ کچھ نکلی نیکی کر جاتے اولاد کے سامنے تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ واقعہ رہتا اثر رہتا. اب آپ کی اولاد جو ہے آپ کے نیک عزائم کے باوجود بد اعمالی کا شکار ہو گئی. یہ اس بات کی سزا ہے کہ آپ نے اسلام کو عقیدہ بنایا، عمل نہ بنایا. اسلام سے مراد جو بھی عقیدہ ہو آپ کا، اس سے غرض نہیں ہے اسلام ہو یا دان اسلام ہو، جو عقیدہ آپ کا ہے وہ آپ کا عمل نہیں ہے. اس منافقت کی سزا یہ ہے کہ اولاد کا باغی ہوگا. لیکن ہم اس کو اصول نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ بعض اوقات پیغمبر حقیقت میں مکمل، علم دینے میں مکمل، صلاحیت میں افضل، ڈیوائن نصیحت کرنے والا، اور اپنی جو اولاد ہے اس کو بھی نصیحت نہیں کرتے. اس کو ہم بولتے ہیں وما توفیقی الا باللہ. یہ اس کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے صالح بنا دے، جس کو چاہے کر دے، جس کو چاہے عزت والا بنا دے، جس کو چاہے کچھ اور بنا دے. مگر جب اولاد آپ کے لیے باعث سے ندامت ہونے لگ جائے تو پھر آپ اس وقت توبہ کے دروازے پر دستک دو. اولاد ہی جب آپ کو آپ کے بس سے باغ کر دے، یعنی کہ اتنا ماں باپ کے بعد وہ جو خوف تھا اولاد کا خوف آپ کو لگا رہے کہ اب یہ کیا ہوگا. یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ اولاد کے سامنے آپ ریزرو نہیں رہے، اولاد کے سامنے آپ زیادہ فرینڈلی ہونے چاہا، بے باک ہو گئے اور گستاخ ہو گئے اور آپ لاڈ پیار ہو گئے اور آپ برداشت کرتے رہی. تو کس کا مقام یہ ہے. اولاد کو ماں باپ کے بعد سوال میں شامل ہے کہ ماں باپ کا گناہ اولاد ہونے کسی اولاد پر نہ ہو. یہ پرانی کہانی آ رہی ہے کہ اوریجنل سن جو ہے آدم علیہ السلام کی غلطی جو ہے ہمارے لیے کیا ہے. یہ قصہ اور کہانی ہے. ہر آدمی اپنی زندگی پہ انڈیپینڈنٹ ہے. ماں باپ کی غلطی جو ہے اس غلطی کے باوجود بھی نیک بچے نیک ہو جاتے ہیں، کامیاب بچے کامیاب ہو جاتے ہیں. اپنی نااہلی کا دوسرے کو جواز بنانا ہی نااہلی کی چیز ہے، ورنہ اسی موڑ میں کامیاب انسان کامیاب ہو سکتا ہے. ناکام کیا وہ ناکام ہو کے جواز ڈھونڈے گا اور کامیاب کیا کامیابی کا راستہ ڈھونڈے گا. اس لیے اپنی ناکامی کا جواز تلاش کرنا ہی ناکامی کو سبق دینا ہے کہ ناکامی کو جواز میں مہیا کرو، اس سے بچو. آپ بات سمجھ رہے ہو.
تو ناکامی کو جواز نہیں چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ویسے کامیابی یا ناکامی تو شاید دونوں ہی کے معنی ہے۔